اچھا، میں اسی ریفرنس میں، کیونکہ پاکستان میں گاہے بگاہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. ابھی حالیہ ایک چرچ کا واقعہ ہوا جس کی میں ظاہر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مگر مذمت تو آپ بھی فرما رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مثلا یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی، فرض کر لیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، یہ بائبل مقدس ہے. ایک مسلمان کا اس کتاب کے لیے کیا عزت اور مقام کا، یعنی اس کے لیے کیا لیول ہے؟ کیا وہ اس کا ایسے ہی احترام کرے گا جیسے وہ اپنی آسمانی کتاب کا احترام کرتا ہے؟ 100%. 100%. جی بالکل. میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ جس طرح ہم انبیاء میں ایمان لانے میں فرق نہیں نہ کرتے، جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے. بالکل اس طریقے سے ہم جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح فرشتوں پر ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں میں ایمان. ہاں، جو ہم کہتے ہیں ٹیمپر ہوا، لیکن ٹیمپر ہونے سے ان کا احترام ختم نہیں ہو گیا، یعنی تقدس کا وہ پابند اپنے اس کا ثبوت کیا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے کے اندر بلایا ایک بدکاری کے مقدمے کے فیصلے کے لیے. اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے سنن نبی داؤد کے اندر. اچھا، نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ نے کہا کہ تورات لاؤ. انہوں نے جاتے ہی آپ کو ایک بڑی گدی دی. اچھا، آپ گدی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی. اللہ. جیسے ہی تورات آئی، آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکالی، خود زمین پہ بیٹھ گئے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا، یعنی پروٹوکول. اور پھر آپ نے پتا کیا جملہ بولا؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر. اللہ اکبر. یہ ٹیمپرڈ تورات کے بارے میں ہے. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، جو اس دور کے بڑے ناقدین ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے، جن کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ. یعنی سونے کے مور یہ حدیث ہے. اور الفاظ دیکھیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر. یہ حدیث میں نے درجنوں دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان کی اور میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ قرآن ہو یا باقی جو الہامی کتابیں ہیں، ان کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے اور اسے بلندی والی جگہ پہ، خواہ تکیے کے اوپر رکھیں یا کسی ڈیسک کے اوپر رکھیں، یا آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ جڑا والا میں واقعہ ہوا، اس نے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیے. سیدھی سی بات ہے. مجھے بتائیں، 6 چرچز جو گورنمنٹ کی اطلاع ہے، وہ تو 21 کلیم کر رہے ہیں جو کرسچنز کر رہے ہیں، چلے ہم محتاط کہتے ہیں 6 چرچز. اس کے بعد عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگانا، جو وہاں رہنے والے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی، یہ باہر سے آؤٹ سائڈر آئے تھے. وہی جو ہم نے بھرتی کیے ہیں جی، وہی ہر جگہ جو پہنچ جاتے ہیں، وہی ایک ٹپیکل قسم کا نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اللہ کے بندو، نہ آگے دیکھتے ہو نہ پیچھے دیکھتے ہو. سب سے پہلے یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی. اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارے سر اس وقت شرم سے جھک گئے ہیں کہ سویڈن میں ایک قرآن جلا، یہاں پہ آپ نے 6 چرچ جلا دیے، اور اس کے اندر بھی وہ جو مقدس کتابیں ہیں وہ جلی ہوئی پڑی ہیں. وہ آپ دیکھیں گے. جی بالکل، اللہ کے نبی نے کہا میں ایمان لایا ان کتاب، ٹیمپر کتاب کے اوپر کہا میں ایمان لے کے آیا. کیوں؟ بھر وہ ہے تو خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے نا. اچھا، اب مجھے اندازہ کریں، مجھے یہ یعنی ایک بڑا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں عصمت انبیاء کے اور دین کے، وہ آج کی طرح 1-2 وہی حکومتی ملے آ کے بیان دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ بڑے بڑے نمائندہ علماء جو چیمپئن ہیں اس طرح کے معاملات کے، اور ان کی جماعت نے ہی یہ ساری برین واشنگ کی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پریس کانفرنس کروائے، ان سے مذمت کروائے. یہ مذمت کبھی نہیں کرتے، لا تعلقی کا اعلان کریں، پریس کانفرنس کریں جیسے ہوتے ہیں. بالکل. اور طاہر اشری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اسے سیکنڈ کروں گا. اگرچہ میرا ان سے ایک عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اسی چرچ میں بیٹھ کے کرے. واہ واہ. اسی بلڈنگ میں بیٹھ کے. ایک مشکل کام کوئی نہیں ہے. علامتی طور پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں، نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ ہوا، ادھر کی پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو روگ لگا لیا، کالے کپڑے پہن لیے، تلاوت شروع ہو گئی. کتنے مہینوں تک اس عورت نے اپنے آپ کو روگ لگا کے رکھا ہے، ایک لبرل عورت. یہاں تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتابیں بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے. کیا ہمارا چیف جسٹس وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھے وہاں پہ عدالت لگائے، دن رات عدالتیں لگیں، اور جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے. ہاں، دوسری طرف جب ان عدالتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے توہین عدالت ہو جاتی ہے، یا ہمارے ریاستی اداروں کے اعتبار سے کبھی
کوئی غداری وطن کے فتوے یہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ان کی عزت اسٹیک پہ لگی ہوتی ہے، 9 مئی کہہ لیں آپ، یا اے پی ایس کا واقعہ، اس وقت تو ان سب کی جو ساری کی ساری حصہ وہ جاگ اٹھتی ہے اس موقع کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اگر ٹاپ کے 5 شرمناک ترین واقعات جنہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا پوری دنیا کے اندر، ان میں سے ایک ہے یہ واقعہ۔ ہاں جی، اور اس کی ہیٹ آپ محسوس کریں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ جڑا والا واقعے کی بات، جی جی بالکل۔ اب مجھے بتائیں سویڈن میں ایک قرآن جلا ہے، اب ہم ان کو کیا کہیں؟ وہ کہیں گے بھائی اپنے گھر کی صفائی کرو۔ اللہ، ہم تو لبرلز تھے، انہوں نے تو تورات جلانے کی بھی اجازت دی تھی، جو ایک مسلمان نے اینڈ ٹائم پہ کہا کہ میں آپ کو میسج دینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ تو کسی کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی دل بہت زیادہ دکھ گیا، افسوس کی بات ہے، اور اس پہ جتنی مذمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ میرے خیال ہے تقاضا حکومتی نمائندوں کا، ریاست کے نمائندوں کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا حق ادا کیا، میں اسی کے ریفرنس سے تمام مکاتب فکر کے سربراہ، علماء کرام، مشائخ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، فضیلت الشیخ فلاں فلاں فلاں، آپ میدان میں نکل کر آئیں، کم سے کم اس واقعے کی مذمت کریں۔ اسلام کی آبرو کا معاملہ ہے، ریاست کی آبرو کا معاملہ ہے، ایک مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ جو حدیثیں کوٹ کی گئی ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی حضور والا سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احترام میں اپنی گدی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کتاب کے اوپر، تو بھلا اسی تقدس اور اسی نسبت سے اس کا احترام کر لیں۔ اس چرچ میں نہ جانے کتنی کتابیں رکھی گئی ہوں گی، توریت، زبور، انجیل، بائبل کے نام سے، اگر آپ نے ان کو بھی جلا دیا ہے تو آپ نے یقین کریں اپنا ایمان جلا دیا ہے۔